بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں راشد آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر بصر۔ چلتے ہیں آج کے ویلاگ کی طرف۔ ایک اور ترمیم کا سامنا تھا مجھ کو منیر، میں ایک ترمیم کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ منیر نیازی یاد آ گئے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے پاس ہو جانے کے بعد حکومت اب 28ویں اور شاید اس کے بعد 29ویں ترمیم پاس کروانے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ 27ویں ترمیم میں 234 ووٹوں میں مخالفت کے صرف 4 ووٹ۔ اس بات پر حکومت اب حوصلہ پکڑ رہی ہے کہ مزید ترامیم کی جانی چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق کیا ساریاں شروع ہو چکی ہیں کہ آئینی ترمیم میں تبدیلیوں کا مسودہ، جسے 28ویں آئینی ترمیم کا نام دیا جائے گا، تیار ہو چکا ہے کہ یہ ترمیم ملک کے انتظامی ڈھانچے میں اختیارات کی مقامی سطح پر تبدیلی اور بالخصوص لوکل باڈیز کے بااختیار بنانے کے حوالے سے اہم ہو سکتی ہیں، اور اس سے اگلی ترمیم صوبوں میں مزید صوبے بنانے کے حوالے سے لائی جا سکتی ہے۔ دنیا کے ہر مہذب ملک میں آئین پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، لیکن سرزمین عجائبات پاکستان میں عمل درآمد تو کجا، ترامیم کا شوق شد و مت سے پورا کیا جاتا ہے۔ ناطقہ سر بگرے باں ہے، اسے کیا کہیے۔ جنگ مسلط کرنے والوں کو مئی جیسا جواب دیں گے۔ بھارت کے خلاف لڑائی میں اللہ نے پاکستان کو سرخرو کیا۔ فیلڈ مارشل آصف منیر نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت پوری طرح تیار ہیں اور دشمن کے ناپاک عزائم کا ہر وقت بروقت جواب دیا جائے گا۔ پیٹرول لیوی میں 1 روپے 60 پیسے کا اضافہ، اطلاق 16 نومبر سے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج پیر کو 1 روزہ دورے پر کراچی تشریف لائیں گے۔ وہ یہاں پر کینٹ اسٹیشن کراچی کی اپ گریڈیشن منصوبے کا جائزہ لیں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے وزیر اعظم کو ریلوے کی جانب سے کینٹ ریلوے اسٹیشن کراچی پر جدید سہولیات کی فراہمی سے آگاہ کرنے کے لیے دعوت دی ہے۔ ریلوے حکام نے کینٹ ریلوے اسٹیشن کی تزئین و آرائش منصوبے کے حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی جولائی تا ستمبر کے دوران سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے مجموعی نقصانات 171 ارب ہو گئے۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نااہلی اور چوری قیمت میں 87 ارب اور وصولیوں کے نقصانات 84 ارب روپے رہے۔ تاہم جولائی تا ستمبر ڈسکوز کے مجموعی نقصانات میں گزشتہ سال کے اسی مدت کے مقابلے میں 68 ارب روپے کی کمی۔ گزشتہ 1 دہائی سے بجلی کی پیداوار اور تقسیم کار کمپنیوں کا گورکھ دھندا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ 98% کام مکمل شاہراہ بھٹو دسمبر یا جنوری میں کھول دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق کرنگی کازوے، شاہراہ بھٹو اور کریم آباد انڈر بائی پاس کے کام کا تفصیلی جائزہ، بہتر معیار اور دن رات کام کے واضح احکامات۔ عمران اور بشرا بی بی کی جھوٹی کردار کشی بند کریں ورنہ سخت جواب دیں گے۔ تحریک انصاف کا رد عمل، افواہوں کو تجزیہ بنانا قابل مذمت۔ شفیع جان، برطانوی جریدہ معافی مانگے،
ورنہ قانونی کارروائی کریں گے۔ شیخ وقاص۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف اپنی ایجنڈا پر مبنی مہم اور جھوٹی کردار کشی فوراً بند کر دیں، ورنہ ان کے خلاف اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی کردار کشی کے لیے اس نوعیت کی داستانیں تراشنا غیر سنجیدہ صحافت۔ رپورٹ میں سنسنی خیز الزامات، گمنام ذرائع، گھریلو عملے کی افواہوں اور سیاسی مخالفین کے بیانات کو حقیقت بنا کر پیش کیا گیا، جو صحافتی اصولوں کے سراسر منافی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، چلتے ہیں اختتام کی جانب۔ خبر بصر کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر لیجئے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔